السلام علیکم سامعین، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ 2 نمبر تاریخ۔ کہیں عقیدت اتنی کہ شیطانوں کو فرشتہ بنا دیا گیا، اور کہیں نفرت اتنی کہ راہ حق کے مسافر ڈاکو اور لٹیرے ٹھہرے، کہیں غلو ایسا کہ غاصبوں اور قاتلوں کی وجودوں سے نور پھوٹے، اور کہیں تنگ نظری ایسی کہ مقام والوں کا ہی کوئی مقام نہیں۔ مغالطوں اور منافقتوں سے بھری ہماری 80% تاریخ ایسی کہ لاکھ ڈھونڈ لو مگر بصیرت یا حقیقت کا نام و نشان نہ ملے۔ بہاولپور ایئرپورٹ سے سیدھا جب میں آموں اور مالٹوں کے باغوں میں گھرے نور محل کے وسیع و عریض گیرج میں گاڑی سے اتر کر محل کے شاہی لاؤنج میں داخل ہوا تو الیک سلیک اور چند رسمی جملوں کے بعد سفید شلوار قمیض پر کالی واسکٹ پہنے نوجوان گائیڈ نے مشینی انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ برصغیر پاک و ہند میں حیدرآباد دکن کے بعد ریاست بہاولپور دوسری امیر ترین مسلم ریاست تھی۔ اس کی بنیاد 1731 میں عباسیہ خاندان کے نواب بہاول خان اول نے رکھی۔ انہی کے نام پر شہر کا نام بہاولپور پڑا۔ عباسیہ خاندان کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ 512 سال بغداد اور 261 سال مصر پر حکومت کرنے کے بعد یہ خاندان دیبل بندرگاہ پورٹ قاسم سے برصغیر میں داخل ہو کر دریائے ستلج کے کنارے آباد ہوا۔ ریاست بہاولپور 1956 تک قائم رہ کر پاکستان میں ضم ہوئی، اور ضم ہوتے وقت نواب صادق عباسی نے نہ صرف حکومت پاکستان کو اپنی 10,000 آرمی، 2 سالہ ملکی بجٹ کا خرچہ، سرکاری ملازمین کو 6 ماہ کی تنخواہیں، 7 کروڑ روپیہ نقد اور 20 من سونا دیا، بلکہ نواب صاحب نے PIA کو جہاز، پاک فضائیہ کو جیٹ طیارہ، قائد اعظم کو 2 رولز رائس گاڑیاں اور پنجاب یونیورسٹی اور کنگ ایڈورڈ کالج کے لیے عمارتیں بھی تحفے میں دیں۔ سخت گرمی اور دم گھٹ حبس میں پسینے سے شرابور بولتا نوجوان رکا۔ چند گہری سانسیں لے کر اس نے جیب سے رومال نکال کر چہرے سے پسینہ صاف کیا، اور ایک لمبی سانس لے کر وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا۔ آپ اس وقت جس عمارت میں کھڑے ہیں اسے نور محل کہیں۔ یہ نواب صادق عباسی فورٹ نے اپنی ملکہ نور کے لیے 1872 سے 1875 کے دوران تعمیر کروایا۔ اس کے انجینئر محمد حسین کا تعلق لاہور، جبکہ چیف انجینئر مسٹر ہینن کا تعلق فرانس سے تھا۔ اس محل کی 2 خاص باتیں، ایک تو یہ کہ لوہے اور سیمنٹ کی بجائے اسے چاول، دال ماش، چکنی مٹی، چونے اور پٹسن کو باریک پیس کر بنایا گیا، اور محل کا تمام فرنیچر ساگوان کی لکڑی کا جو برما سے آئی۔ اور اس محل کی دوسری اہم بات یہ کہ جب یہ تیار ہوا تو نواب صاحب نور بیگم کو محل دکھانے لائے، اور پورا محل دیکھ کر بالکنی میں کھڑی ملکہ کی نظر جب کچھ فاصلے پر واقع قبرستان پر پڑی تو وہ انتہائی غصے سے پاس کھڑے نواب صاحب کو یہ کہہ کر محل سے نکل گئیں کہ میرے لیے تمہیں قبرستان ہی ملا تھا، اپنا محل اپنے پاس رکھو، مجھے جیتے جی قبرستان میں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ اور پھر ملکہ نور نے دوبارہ اس محل میں کبھی پاؤں نہ دھرا۔ لیکن دوستو ذرا رکیے، اگر اس نوجوان گائیڈ کی باقی تمام باتیں درست بھی مان لیں تو بھی ملکہ نور کی یہ کہانی اس لیے جھوٹی کہ ایک تو نواب صاحب نے کسی نور نامی خاتون سے شادی ہی نہیں کی، پھر 1872 میں جب محل کی تعمیر شروع ہوئی تو اس وقت 11 نومبر 1861 کو قلعہ دراوڑ میں پیدا ہونے والے نواب صادق فورٹ کی عمر صرف 11 سال تھی، اور ان کی تو پہلی شادی ہی تب ہوئی جب محل تعمیر ہوئے 4 سال ہو چکے تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ محل کس نے بنایا اور اس کا نام نور محل کیوں؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہ محل نواب صادق فورٹ کی والدہ نے مہمان خانے کے طور پر تعمیر کروایا، جبکہ محل کا نام نور محل اس لیے پڑ گیا کہ ایک تو اس میں دوسری عمارتوں کی نسبت زیادہ مصنوعی لائٹیں لگائی گئیں، اور دوسرا محل کی تعمیر کچھ اس طرح کی کہ چاروں طرف سے اندر آتی روشنی کی وجہ سے یہ محل قدرتی طور پر 24 گھنٹے روشن رہتا، لہٰذا اس کا نام نور محل پڑ گیا۔ مگر آپ اس من گھڑت کہانی پر حیران نہ ہو، کیونکہ ہماری تاریخ نہ صرف ایسی جھوٹی اور فرضی کہانیوں سے بھری ہوئی بلکہ اکثر تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سچ چھپایا گیا۔ اگر ہم جمل اور صفین کی جنگیں اور واقعہ کربلا ڈسکس نہ بھی کریں تو بھی آج تک مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کرنے والے کلمہ گوؤں کے ہاتھوں کلمہ گوؤں اور بنو عباس اور بنو امیہ کی خالصتاً
تخت و تاج کی لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے کبھی سچ سامنے نہ آیا۔ کسی نے مذہب کی اس استعمال کا پردہ فاش نہ کیا کہ جس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ جب محمود غزنوی پانی پت میں ابراہیم لودھی سے لڑیں تو خاموش رہیں، مگر جب مقابلہ ہو ہندو رانا سانگا سے تو یہی سلطان غزنوی پہلے شہید اور غازی پر ایک جذباتی تقریر کر کے فوج کے سامنے شراب کے پیالے توڑ کر اس جنگ کو اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیں۔ پھر محمود غزنوی کے 17 حملوں کی تو ہر کوئی بات کرے، مگر سلطان نے اپنی سلطانی کے لیے جو مسلمان مارے اس کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں۔ ہمیں تو آج تک یہ بھی نہ بتایا گیا کہ مغل بادشاہ بابر کابل میں کیوں دفن، التمش نے علماء کی خوشنودی کے لیے ہندوؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا، علاؤالدین خلجی نے کیوں کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرے احکامات شرعی یا غیر شرعی، میں تو مصلحت وقت کے مطابق چلتا ہوں، محمد تغلق صوفیہ کرام کے پیچھے کیوں پڑ گیا، اکبر کا دین الہی کیا اور جہانگیر اور دارا شکوہ نے اسے کیوں اپنایا، جبکہ اورنگزیب کی اسے رد کرنے کی کیا وجہ۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ معین الدین چشتی کا مزار 1232 تک کیوں سنسان اور ویران رکھا گیا، صوفیاء کو قطب الدین خلجی اور خسرو کی غیر شرعی باتیں کیوں ہضم کرنا پڑیں، کس نے مشہور کیا کہ التمش بلبن اور محمد تغلق کو حکومتیں اولیاء کی دعاؤں سے ملیں، کس نے کہانی گھڑی کہ مرشد کی نافرمانی پر بادشاہ قطب الدین جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، کس نے داستان گوئی کی کہ محمود غزنوی کی فتوحات ابو محمد چشتی، شہاب الدین غوری کی کامیابیاں معین الدین چشتی، علاؤالدین خلجی کی فتوحات نظام الدین اولیاء اور مغلوں کا استحکام حضرت محمد غوث گوالیاری کی بدولت تھا۔ یہاں تو یہ بھی نہ بتایا گیا کہ مولانا اشرف تھانوی کی بہشتی زیور لکھنے کی حقیقت کیا، سر سید احمد خان لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف کیوں، دیوبند کے سربراہ مولانا رشید گنگوہی نے فلسفے اور سائنس کو اپنے نصاب سے کیوں نکالا اور تصویر کشی کو حرام، فٹ بال کو مکروہ اور ریڈیو پر قرآن پڑھنے اور ریڈیو سے قرآن سننے کو ناجائز قرار دینے کے پیچھے راز کیا۔ یہاں میر جعفر اور میر صادق کی غداریاں تو سب کو معلوم، مگر ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ٹیپو سلطان کی بہادری کے قصے تو سب کو ازبر، مگر سلطان کے بے لچک رویے اور جنگی غلطیوں پر کوئی بات نہ کرے، اور یہاں ہر کوئی کہے کہ انگریزوں نے چالاکی سے ہندوستان پر قبضہ کیا، مگر کوئی یہ نہ بتائے کہ آخری وقتوں میں مسلمانوں کے پاس بچا ہی کیا تھا جس پر انگریز قبضہ کرتے، اور مسلمانوں میں زندہ انسانوں کو سجدے اور مرے ہوئوں کی پوجا پاٹ کرنے سمیت 20 رسمیں کیسے آئیں۔ باقی چھوڑیں، یہاں تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہ چل پایا کہ تقسیم ہندوستان کے وقت کس رائی کو پہاڑ بنا دیا گیا اور کس پہاڑ کو رائی کا درجہ ملا۔ دوستو، ایک وقت تھا کہ جب سچ اور جھوٹ میں فٹ بال بنی اپنی تاریخ پڑھ اور سن کر بہت تکلیف ہوا کرتی تھی، مگر پھر جب اپنے ارد گرد سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ہوتے دیکھا، جب دن دہاڑے ہوتا کچھ جبکہ لکھا اور بیان ہوتا کچھ اور دیکھا، مطلب جب اپنے کل کی 2 نمبر تاریخ آج اپنے سامنے بنتے دیکھی، تو پھر یکایک نہ صرف سارے تاریخی دکھ ختم ہوئے بلکہ لمحوں میں ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کیوں ماضی میں کہیں عقیدت اتنی کہ شیطانوں کو فرشتہ بنا دیا گیا، اور کہیں نفرت اتنی کہ راہ حق کے مسافر ڈاکو اور لٹیرے ٹھہرے، کیوں کہیں غلو ایسا کہ غاصبوں اور قاتلوں کی وجودوں سے نور پھوٹے، اور کہیں تنگ نظری ایسی کہ مقام والوں کا ہی کوئی مقام نہیں، اور کیوں مغالطوں اور منافقتوں سے بھری ہماری 80% تاریخ ایسی کہ لاکھ ڈھونڈ لو مگر بصیرت یا حقیقت کا نام و نشان نہ ملے۔